بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے بخشش اپنی کرا لینے کا۔ اس ہفتے میں ایک بڑی رات جس کی بشارت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے دی، اور خدا کا قرآن بھی اس کی بشارت سناتا ہے، جس کو میں نے ابھی خطبے میں بیان کیا۔ وہ شب قدر کی رات آنے والی ہے۔ اس جمعہ کے تعلق سے آج اس کے بارے میں کچھ تفصیلات، کچھ قدرے تفصیلات آپ کے سامنے کہنے ہیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار سے مجھے حق بات، سچی بات، صحیح بات کہنے کی آپ تماموں کو عمل کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ غور فرمائیے کہ یہ رات کتنی اونچی ہے۔ یہ رات شب قدر جس کو کہتے ہیں وہ اتنی اونچی رات ہے کہ قرآن جو اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان میں اتارا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ دوسری آیت میں تو سورہ قدر کے اندر صاف فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں، شب قدر میں اس قرآن کو اتارا۔ بہرحال یہ اتنی معزز رات ہے کہ معزز اور مکرم کتاب ہے خدا کی، قرآن ہے خدا کا، کلام ہے خدا کا۔ اللہ نے اسے اتارنے کے لیے معزز رات کا انتخاب کیا، جو اترنے کے بعد قرآن لیلۃ القدر بن گئی۔ معزز مہینے کا انتخاب کیا، اس میں آنے کے بعد یہ مہینہ مبارک بن گیا۔ اس کتاب کو جس قلب اطہر پر اتارا وہ انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز مہینہ ہے، معزز رات ہے، معزز شخصیت اور بابرکت پیغمبر ہیں۔ یہ تین معززوں کے اندر اللہ نے اپنی مکرم کتاب کو اتارا، اور اس میں خلاصہ کر دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اندازہ کرو آج کے دور کے لوگ کتنا جی سکتے ہیں۔ گھر کے کھانے کے علاوہ باہر کے کھانے کے ہم عادی ہیں۔ ہماری جوانیاں تو 25-30 میں ختم، بوڑھاپا 40 میں چالو، 50 اینڈنگ پیریڈ چلتا ہے۔ 100 کی سینچری ہم کہاں دیکھیں گے، وہ لوگ چلے گئے۔ تو آج کتنا عظیم موقع ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خدا کے قرآن نے یہ فرمایا، یہ رات اتنی مبارک ہے
کہ اس میں عبادت کرنے والے کو 30,000 دن اور رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس میں عبادت کرنے والے کو 83 سال 14 مہینے اور 10 دنوں تک عبادت کرنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. اس میں عبادت کرنے والے کو سیدنا ذی القرنین علیہ السلام، جن کا تخت 500 میل کی مسافت عربی گھوڑا دوڑے وہاں تک تھا، ان کا ملک، کوئی رات میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو حضرت سلیمان اور ذوالقرنین جو پیغمبر اور بادشاہ ہیں، سارے عالم کے بادشاہ ہیں، اتنا ثواب اللہ بھر دیں گے. اتنی عظیم رات ہے، بڑی رات ہے. یہ بڑی رات میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے. ہم کو فون کر کے پوچھیں گے لوگ کہ اس میں کتنے نفیلے پڑھیں، کون سا ذکر کریں، کون سی تسبیح کریں. میرے پرابلم ہے بہت، کورٹ کے، کچہری کے، بڑا بننے کے، ساہوکار ہونے کے، 2 ویلر ہے 4 ویلر لینے کے. میری امی نے ہمارے مسئلہ حل کر دیا. سید النساء طاہرہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجئے نا کہ جب رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ، اگر تمہیں رات یہ مل جائے تو خدا کے آستانے پر سربسجود ہو کر کے اللہ سے کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پر آئی ہوں، مجھے معاف فرما. کون عائشہ؟ 1.5 لاکھ صحابہ کی استاد، ساری عورتوں کی سردار اور جنتیوں کی سردار، حرم رسول، میرے سرکار کی حرم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم کو بتا دیا کیا کرنا چاہیے. بہرحال ایک تیسرا مسئلہ ہے، یہ سنا گیا ہے کہ رات گھومتی رہتی ہے، شب قدر میں کب ملے گی یہ بھی سنا ہے نا. میں آپ کو ایک میٹھی بات سناتا ہوں حضرت مرصد رحمت اللہ علیہ کی. ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مرصد. وہ کہتے ہیں میں ابو ذر کی خدمت میں گیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سرکار کے بہت چہیتے عزیز تھے، بہت سوالات کرتے تھے. میں نے کہا وہ ابو ذر، مجھے بتائیے نا کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں کیا سوالات کیے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، اے مرصد سنو کان کھول کر کے، میں نے آقا کے خدمت میں جا کر یہ سوال کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتا دیجئے کیا شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے یا رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی ہوتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر نہیں، یہ رمضان میں ہوتی ہے. میں نے دوسرا سوال کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر یہ کس وقت ہوتی ہے، اس مہینے کے کون سے دنوں میں ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے ابو ذر یہ رمضان کے شروع اور آخری عشرے میں ہوتی ہے. میں نے تیسرا سوال کیا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے یہ مبارک رات جب پیغمبر رہتے ہیں، جب آپ حیات ہیں تو رہتی ہے، جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو رات بھی نہیں آتی کبھی قیامت تک. آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے قیامت تک اس رات کو اتارے گا. پھر میں نے اور ایک سوال کیا، ڈرتے ہوئے سوال کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے یہ آخری عشرے اور شروع کے عشرے میں
ایکچولی حقیقت میں کون سی رات ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو ذر، یہ رمضان کے آخری ہفتے میں ہوتی ہے، اسی میں اس کو تلاش کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے کر کے مجھ سے کہا چپ رہو، اب سوال مت کرو، میں نے آپ کو ایسی حالت میں غصے میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب آپ پھر رکے ہوں گے کہ آخری ہفتے میں سوال تو ہو گیا، لیکن کون سے دن، کون سی رات؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ نے دن و رات، چاند ستارے، ایام ساعتوں کو پیدا کیا، عدد کو پیدا کیا۔ 7 کا عدد اللہ کے نزدیک بہت بڑا قیمتی ٹھہرا۔ حضرت عباس کی یہ رپورٹ ہے، کہتے ہیں اللہ نے انسان کو 7 اعضاء سے بنایا، اللہ نے 7 اعضاء سجدے کے اندر ٹیکنے کے لیے کہے، اللہ نے کعبۃ اللہ کے پھیرے بھی 7 چکر لگانے کو کہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی 7 سال میں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی 7 برس تک کنویں کے اندر موجود تھے، قیدی تھے۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان، اللہ نے زمین 7 بنائے، آسمان 7 بنائے۔ 7 کا عدد قیمتی ہے، اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہتے ہیں طاق میں تلاش کرو، تو میں نے 20 کے بعد طاق کا عدد 7 جوڑ دیا، 27 بن گئے۔ اس کا مطلب 27 کو ہوتی ہے۔ خدا اپنے فضل سے اسی آنے والے 27 تاریخ کو اپنی یہ شب جو قدر والی ہے، شرافت والی ہے، عزت والی ہے، مرتبے والی ہے، بخشش والی ہے، شان والی ہے، عطایا والی ہے، پاک کرنے والی ہے، ہم تماموں کو خدا اس کے اندر سودا ریز ہو کر کے گناہ بخشوانے کی اور خدا سے اس کی رضا لینے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے۔ ایک کڑوی گولی آپ کو سنا دوں کہ جبرائیل آتے ہیں اس رات میں 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر، عبادت کرنے والوں کے ساتھ جڑتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعا پر آمین کہتے ہیں اور سب کو بخشش اور مغفرت سناتے ہیں، اور پروردگار عالم بخشش کے لیے پکارتے ہیں۔ ہے کون قرض دار مجھ سے کہے، مجھ سے مانگے، میں اس کے قرض کو رفع کر دوں، ختم کر دوں۔ ہے کون بیمار، میں اس کی بیماری کو صحت میں بدل دوں۔ اللہ کہتے ہیں بولو، مانگو مجھ سے، میں دے دوں گا۔ یہ رات میں ہوتا ہے، یہ رات میں طول فجر تک ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بشارتیں سناتے ہوئے جب چلے گئے واپس تو ان سے کہا گیا کیا ہوا امت کے بارے میں جبرائیل؟ کہا پروردگار نے ساروں کی بخشش کر دی 4 کے علاوہ۔ 4 کے علاوہ کون 4؟ ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، دل کو دکھانے والا ہے۔ دوسرا وہ شراب پینے والا ہے، شراب کی بھٹی میں پڑنے والا ہے، شراب کا عادی ہے۔ تیسرا وہ رشتہ دار قریب ہوں کہ دور ہوں، ہمیشہ غصہ، ہمیشہ جھگڑا، ہمیشہ ناطے توڑنے والا ہے۔ چوتھا وہ دل کے اندر ایک ہے، اوپر ایک ہے، ڈپلیکیٹ ہے، کینہ پرور ہے، دل کے اندر برائی رکھنے والا ہے۔ جبرائیل نے کہا 4 کے علاوہ سب کو بخش دیا۔ پروردگار سے میری دعا ہے خدا یہ 4 میں ہمارا شمار ختم کر کے اس کے فرما بردار اور بخشش والوں میں پروردگار ہم سب کا شمار فرمائے۔ اب آخری یہ بات، اس دور کی، اس ہمارے وقت کی بھی ایک وٹامن اور کیلشیم اور بڑی ویکسین آپ کو دیتا ہوں، اس کو کان کھول کر کے سن لیجئے۔ شب قدر آ جائے، آج جمعہ ہے، شنیچر ہو جائے، اتوار ہو جائے، اور اس کی شب آ جائے، یعنی پیر کی شب، اتوار کا دن گزر کر جہاں نفلیں پڑھو، وہاں رو دھو،
देखो एक कीमती मोती देता हूँ, मुफ्त में दे रहा हूँ, किसी को कुछ देना है तो उस मोती की कीमत लगाकर दे दोगे तो उसको भी रद्द नहीं करूंगा, वो भी ले लूंगा मैं आपको। अगर कोई दूर से देना चाहता है तो अकाउंट नंबर भी मैं डिस्पैच करूंगा। हाँ सुन लो, वो मोती वक्त भाग रहा है और खत्म होने को आ रहा है। शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली फरमाते हैं, शब कदर के अंदर जो आदमी ईशा की नमाज पढ़े, जो बंदा पढ़े, जो बंदी पढ़े, जो छोटा पढ़े, जो बड़ा पढ़े, देहात का पढ़े और मालदार पढ़े, अमीर पढ़े, गरीब पढ़े, और सलाम फेरने के बाद 7 मरतबा सूरे इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र अगर 7 मरतबा पढ़े तो कहते हैं हजरत अली मर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन, अल्लाह पहला उसका ये बदला देंगे कि हर बला और मुसीबत से उसको बचाएंगे, महफूज रखेंगे और बला उसके ऊपर से खत्म करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ा बला कौन सी है? नाम ले लो उसका। हर कोई भाग रहा है, वैक्सीन के पीछे है। ये वैक्सीन मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ, देख लीजिए। अल्लाह के हबीब के दामाद शेर खुदा कह रहे हैं, पहली चीज अल्लाह क्या देंगे? उसको हर बला से, मुसीबत से छुटकारा देंगे, नजात देंगे अल्लाह। और दूसरा इनाम 70,000 फरिश्तों की टोली जब से वो पढ़ेगा तैयार हो जाएगी, उसके लिए अल्लाह की बारगाह में जन्नत की तलबगार होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी परवरदिगार आलम हम तमामों को इस मुबारक राहत के अंदर, शब बेदारी के अंदर तौबा करने की, सच्ची तौबा करने की, सारे गुनाहों से तौबा करने की, आइंदा गुनाह के बगैर जिंदगी गुजारने की, उसकी रजा लेने की और उसके तकदीर पर दिए राजी रहने की, उसके कुरान की अजमत की। जो कुरान शहर में जाता है शहर को मुकर्रम बनाता है, मदीने में जाता है उसको मुनव्वरा बना देता है, रात में जाता है लैलतुल क़द्र बना देता है, किसी के सीने में आता है सैयदुल अंबिया बना देता है, कोई बच्चे के सीने में आता है हाफिज बना देता है, तर्जुमा करने वाले के सीने में आता है मुफस्सिर बना देता है। उस कुरान को अपने सीने में उतारने की, जिंदगी में उतारने की खुदा तौफीक अता फरमाए।